الله الرحمن الرحيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے اہل کتاب کی اس ہٹ درمی کی بات ہو رہی تھی کہ جن کے پاس علم آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف نبیوں سے جھگڑا ہی نہیں کیا بلکہ نبیوں کو ناحق قتل کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور جو اس امت کے صالح اور نیک لوگ تھے جو ان کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، ان کو بھی ناحق قتل کیا۔ تو یہ پچھلے جمعے ہم نے تفصیل سے اس آیت کو دیکھ لیا تھا کہ ان تین کاموں کا قرآن کریم نے خصوصی طور پہ ذکر کیا۔
آج کی آیت پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے لیے جو 3 عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمائے، وہ یہ ہیں کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ جو حرکت کوئی کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان اعمال کو تباہ و برباد کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اور تیسری جو سزا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں وہ جو نیک کام کریں گے ان کی تحسین نہیں ہوگی، میدان جنگ میں آئیں گے تو مارے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، ان کے مال غنیمت کے طور پہ لے لیے جائیں گے۔ اب انہوں نے اگر یہ سوچا تھا کہ یہ نیکی کے کام ہمیں قیامت والے دن کوئی فائدہ دیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد ان کو قیامت والے دن بھی آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہاں چونکہ یہ بڑی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، ناصرین جو ہے نا، یہ ناصر کی جمع ہے۔ ناصر ہوتا ہے مدد کرنے والا، تو ناصرین بہت سے مدد کرنے والے، تو ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ بہت سے مددگاروں کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی ان کی مدد کرنے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یہاں فرمایا کہ کوئی بھی مدد کرنے والا ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس کی شرح میں جو مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یہ جملہ آئے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ چونکہ شفاعت کرنے والے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرماتا ہے نا کہ کون ہے اللہ کے سامنے جو سفارش کرے سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سفارش کرنے والے بہت سے ہیں جن کو اجازت ہوئی ہے، تب ناصرین ہوا نا۔ تو سب سے پہلے جو شفیع ہیں وہ میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی شفاعت کبریٰ کے بعد آپ نے رمضان شریف میں سنا کہ رمضان المبارک بھی سفارش کرے گا، یہ قرآن بھی سفارش کرے گا، اس کے بعد پھر علماء اور صالحین جو ہیں وہ بھی سفارش کریں گے، انبیاء کرام بھی حضور کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ تو سفارش کرنے والے بہت سارے ہوں گے قیامت والے دن، اور ان میں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جب جہنمیوں اور جنتیوں کی لائنیں لگی ہوں گی تو ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس آئے گا، کہے گا ما تعارفی، کیا تم مجھے پہچانتا نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو تجھے نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک دفعہ تجھے اللہ کا بندہ سمجھ کے پانی پلایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو آج یار میری سفارش کر دے۔ ایک جہنمی اٹھے گا، وہ کہے گا میں نے تجھے اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے وضو کروایا تھا، یار آج میری سفارش کر دے۔ تو یہ ناصرین کی، آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف تھوڑا سا آپ کو کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں بھی قرآن میں یہ جملہ آئے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ،
قیامت والے دن وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ یہ چونکہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پچھلے جمعے ہم نے ایک بات سیکھی تھی، تو وہ شاید میرے ذہن سے نکل گئی یا رہ گئی ہے بات، کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف انکار کرتے تھے، باقی تو وہ قیامت کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی، توحید کو بھی مانتے تھے، جزا سزا کو بھی مانتے تھے۔ تو صرف ایک آیت کے انکار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساری آیتوں کا، یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی ساری آیتوں کا انکار کرنا۔ تو یہ سوال اس دور میں بھی اٹھا تھا کہ وہ تو صرف ایک آیت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی اکیلی ذات کا انکار کیا اس نے سب آیتوں کا انکار۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ جب آپ ایمان اصل میں ہم سمجھ کے نہیں نا اس کو حاصل کرتے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام ناموں کے ساتھ مانتا ہوں۔ اب دیکھیے جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اب تمام ناموں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی نا، وہ یہ تھی کہ یا اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے قرآن میں لکھی، تجھے تیرے ان اسماء کا واسطہ جو تو نے اپنے نبی کو سکھائے، تجھے ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں بتائے۔ تو میں نے اگر اللہ کو ماننا ہے تو اس کے تمام ناموں کے ساتھ ماننا ہے۔ اگر میں اس کے کسی ایک نام کا بھی انکار کروں گا تو عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا۔ وصفاتہ، میں اس کی تمام صفات کے ساتھ ہی ایمان لاتا ہوں، جن صفات کا مجھے علم ہے، جن کا مجھے نہیں علم۔ جن کا نہیں علم اگر علم ہو جائے گا تو پھر میں ضد نہیں کروں گا نا۔ پچھلے آیات کیا کہہ رہی ہیں کہ علم آنے کے بعد انہوں نے ضد کی۔ تو جب میں ایمان کو ابتدا میں یہ کہوں گا نا کہ میں اللہ کی تمام صفات کو مانتا ہوں، تو اب جب بھی جس صفت کا مجھے نہیں پتا میرے علم میں آئے گی تو میں اسی وقت مان لوں۔ ویسے تو ایمان میرا ہے، میں انکار نہیں کروں گا، ضد نہیں کروں گا۔ اگلا جملہ آپ پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے قبول کر لیے اس کے سارے حکم۔ بھائی اس کے سارے حکموں کو میں نے قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ پھر دنیا بھی رکھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ابتدا میں ہی ایمان حاصل ہی نہیں کیا۔ جمیع احکام ہی، اور پھر ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ان ساری چیزوں کا میں زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں اور اب دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرے سامنے اللہ کا کوئی حکم آئے تو میں کہوں کہ ہن پھر دنیا میں راضی رکھنی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ اس دن شاید وہ جملہ آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو، میں نے خصوصی طور پہ یہ بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے ایک کام میں اللہ راضی ہو اور آپ کے ماں باپ ناراض ہو، اللہ راضی ہو اور آپ کے بیوی بچے ناراض ہو۔ زندگی میں ایسا تو ہوگا۔ اللہ کی رضا ہو اس کام میں، آپ کے دوست ناراض ہو۔ تو جب آپ نے سمجھ کر یہ ایمان حاصل کیا ہوگا کہ قبل تو جمیع احکام ہی، میں تو پہلے دن سے ہی اس کے سارے حکموں کو میں نے قبول کر لیا ہے، اب مجھے کسی اور کی رضا کی ضرورت ہی نہیں۔
یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل عقیدے کی اس لیے عرض کی ہے کہ کبھی کوئی واجب فرض کا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو دل میں تنگی نہ ہو اس کو قبول کرنے کی، کہ میں نے زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے اس کی تصدیق کر دی، اب دل تنگ نہیں ہوگا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، میں بددیانتی کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ یہ توحید کی بات ہے۔ رسالت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حضور کی ساری صفات پر ایمان لانا، جیسے اللہ کی ساری صفات کو ماننا ہے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری صفات کو ماننا ہے۔ اگر آپ نے ایک صفت کا بھی یہ آیات اللہ کی بات آپ کو کر رہا ہوں، اگر آپ نے 10,000 صفتوں کو مان لیا اور نبی کی ایک صفت کا انکار کیا تو اللہ کہتا ہے پچھلی بھی تم نے نہیں مانی۔ پیغمبر کو تمام ناموں کے ساتھ ماننا ہے، تمام صفات کے ساتھ ماننا ہے اور تمام احکام کے ساتھ ماننا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، صاحب کتاب بھی مانتا ہوں، لیکن ان کی ایک صفت کا انکار کرتا ہے کہ میں ان کی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ باقی ساری صفتوں کو مانا نا، صرف ایک صفت کا انکار کیا تو آپ اسے کافر کہتے ہیں نا۔ اگر ماننا ہے تو پھر نبی کی ساری صفتیں ماننی پڑیں گی، باقی پیغمبر کی ساری صفتیں مان لی۔ کہا جی میں ان کی شفاعت کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے قرآن کہتا ہے تو نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ اس لیے توحید اور رسالت کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ان کی ذات کو بھی ماننا ہے، ان کے اسماء کو بھی ماننا ہے، ان کی صفات کو بھی ماننا ہے اور ان کے احکام کو بھی ماننا ہے۔ اسی طرح آپ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو بھی ماننا ہے، ان کے اسماء کو بھی، ان کی ذات پر بھی۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھا کریں کہ نہیں میں انیاں بڑیاں نیکیاں بھی دے نال کیتیاں نے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے توحید اور رسالت کا۔ تو یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایک آیت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جس نے میرے نبی کی ایک آیت کا بھی انکار کیا اس نے ساری آیتوں کا انکار کر دیا۔ اس لیے اگر ماننا ہے تو پھر سارے کا سارا ماننا پڑے گا، مکمل ماننا پڑے گا۔ اللہ غنی۔ تو یہ بڑی بدبختی ہے اگر کسی انسان کو قیامت والے دن کوئی سفارش ہی میسر نہ ہو۔ اور اس کو آگے جو مفسرین نے، دیوبندیوں کے مفسر کا بھی اس دن میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے بڑا ایک خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے، یہ لا ترفعوا اصوات سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر میں میرے پاس پڑھی ہے، گھر میں کسی نے دیکھ لی، کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنی ویسے ہی اپنے مرشد کی بارگاہ میں بھی آواز بلند نہیں، جیسے حضور کی بارگاہ میں ان سے آگے نہیں بڑھنا ویسے مرشد کے سامنے بھی آگے نہیں بڑھنا، جیسے نبی کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننا ہے ویسے علی کو بھی اس کی ساری صفات کے ساتھ ماننا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے آگے وہ جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ مولا علی کو عطا کیا ہے، تو پھر وہ سلسلہ آپ کے مرشد کریم تک آئے گا
کہ ویسے ہی ان کی بھی ساری صفات کو ماننا ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں مرشد کی مان لی اور کچھ نہ مان لی۔ یہ مفسرین کرام نے سورہ حجرات کی اس شرح میں لکھی ہے بات۔ اگلی آیت، یہ تو پچھلے جمعے تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، یہ جملہ چونکہ مفسرین نے کہا کہ وہ بدبخت آدمی ہے جس کو قیامت والے دن کوئی سفارشی میسر نہیں ہو، جس کی کوئی سفارش کرنے والا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں جس کی کوئی بات کرنے والا نہیں، وہ بڑا بدبخت انسان۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ جملے آپ اکثر قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ الم ترا، اس میں سوالیہ بھی ہے اور نفی کا۔ الم ترا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، پھر ان کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ۔ یہ دیکھیے کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے، پہلے ان کو کتاب کا علم دیا، کتاب کا علم دینے کے بعد فرمایا کہ اس اللہ کی کتاب کی طرف ہی آ جاؤ، لِیَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ جس کتاب کا تمہارے پاس علم ہے اسی اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، فیصلہ ہو جائے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے پھر ایک فریق جو ہے وہ باغی ہو گئی، دوڑ گئی، ضد کر گئی کہ ہم نے اس کتاب کو نہیں مانا، حالانکہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہی ہیں اعراض کرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے سبب نزول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں وہ تورات کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ایک دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں یہودیوں کے دو علماء جو تھے، ایک حارث بن زید اور ایک نعمان نام کے تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، تو سرکار نے اللہ کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ تو ان دونوں یہودی علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مختصر یہ بتائیں کہ آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی دعوت دے رہا ہوں اور ملت ابراہیم کی اتباع کرتا ہوں۔ ویسے یار کبھی کبھی مجھے یقین جانیے، جب میں قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ کیسا میرا بندہ تھا، حنیف، یکسو، جو میرے علاوہ کسی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ یعنی کیا شان ہے کہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تو ملت ابراہیمی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو وہ دونوں یہودی علماء جو تھے وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب تورات لے آؤ، یدعون الی کتاب اللہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ان کو دعوت دی کہ تم یہی کتاب لے آؤ جو پڑھا رہے ہو۔
بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ اب قرآن کریم کی یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ کتاب لے آؤ، تو یہ جو بدبخت آج بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک ان پڑھ تھے ہیں، تو وہ مدینے کے یہودی کتاب لے آتے، ان کو تو پتا تھا کہ نبی پاک کو تو پڑھنا نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ کتاب لے آؤ، ثم یتولی فریق منہم، تو وہ کتاب لانے سے بھاگ گئے، اور انہوں نے جرت نہیں کی میرے نبی کے سامنے تورات لانے کی۔ اس لیے میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ عقائد قرآن کریم سے دیکھا گیا، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی بات، اور جو میرے پیغمبر کو ان پڑھ کہتا ہے اس سے بڑا ان پڑھ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اب قرآن کریم نے جو آیت یہاں پہ نازل ہوئی اسی پارے میں آگے جا کے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، تم کہتے ہو نا کہ ہم آل ابراہیم ہیں، کم از کم ابراہیم کو تو مانتے ہو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ہی اتنا خوبصورت فرمایا، انہوں نے کہا تمہارا دین کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیمی میرا دین ہے۔ ایک جملے میں ہی ان کو بھگا دیا۔ آؤ نا، تم بھی کہتے ہو ہم ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے، فرمایا تورات لے آؤ، بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو تھے اور مسلم تھے، بس صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ حالانکہ مسلمہ میں بھی وہی بات ہے، لیکن لفظ حنیف نے اس کو یکسو کر دیا۔ کیا مسلمان جس کی نگاہ کبھی کسی اور طرف اٹھی نہیں؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ضد اور ہٹ درمی تھی ان کی، کتاب کا علم بھی ہم نے ان کو دیا، کتاب بھی دی، نبوت بھی عطا کی ہوئی تھی، لیکن یہ جو ضد تھی ان کی، بات وہ پچھلی ضد کی آ رہی ہے نا، اس ضد نے ان کو کہاں تک لا کے کھڑا کر دیا۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہنے لگے، پیچھے وہ تین باتیں آئی ہیں نا کہ ان کے اعمال نہ دنیا میں فائدہ دیں گے نہ آخرت میں، اور قیامت والے دن تو ان کا پھر مددگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے آگے سے جو بات کہی، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ مس ہی نہیں کرے گی، ہمیں دوزخ کچھ نہیں کہے گی، الا ایاما معدودات، بس صرف چند دن، اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو وہ جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ یہ جتنی کرتوتیں یہ بنی اسرائیل کرتے تھے نا، تم بھی آہستہ ایسا ہی نہیں کرتوتوں میں چلے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں بھی یہ فرقہ واریت کیوں پھیلی کہ ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اس فرقے میں آ جاؤ بچ جاؤ گے، اس فرقے میں آ جاؤ بچ جاؤ گے، اس فرقے میں آ جاؤ بچ جاؤ گے۔ آخرت کا عقیدہ برباد ہو گیا۔
تو فرمایا کہ اس ضد اور ہٹ درمی نے انہوں نے کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو ایام معدودات، صرف چند دنوں کے لیے عذاب دے گا، ورنہ تو آگ ہمیں چھیڑے گی۔ آپ بھی نعت خوانیوں میں یہی سنتے ہیں نا، پرواہ ہی نہیں جہنم دی، لوڑ ہی کوئی نہیں سانو ڈرن دی۔ تو یہ جملے ان کے قرآن کریم نے لکھے ہیں کہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ آخرت کا عقیدہ اس ضد اور ہٹ درمی میں یہاں تک لے آئے۔ او بچت دن دی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے سورہ جمعہ میں پھر کیا فرمایا تھا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، تو اس آیت میں بھی جہاں انہوں نے کہا نا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ قل فلم یعذبکم، میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے پوچھو کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیوں یہ دعوے کرتے ہو؟ اور سورہ جمعہ میں فرمایا کہ ان سے فرماؤ کہ اگر تمہیں اتنا ہی ہے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ بھائی ہر کوئی اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے نا، اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو اگر تم بھی سچے ہو، اور آگے قرآن نے خود کہا وَلَن يَتَمَنَّوْا وَدَمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی اللہ سے کوئی محبت نہیں۔ انہوں نے کہا اگر زیادہ سے زیادہ بھی عذاب ہوگا نا تو 40 دن ہوگا۔ ایام معدودات میں یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ زیادہ بھی عذاب دے گا نا تو 40 دن دے گا، 40 دن سے زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہ پتہ کیا پکڑتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے گئے تھے تو بعد میں وہ سامری نے بچڑا بنا دیا، تو وہ چونکہ 40 دن ہم نے اللہ کے علاوہ بچڑے کی عبادت کی تھی، تو وہ 40 دن جو ہیں وہ اللہ ہمیں عذاب دے سکتا ہے، باقی تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے بیٹے ہیں، ہمیں تو عذاب ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأنہم، یہ اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے کہ اب وہ یہاں تک یہ جملے کہنے شروع کر دیے کہ لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، مس بھی نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی بھی تو الا ایام معدودات، مگر چند دنوں کے لیے۔ یہاں ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں یہ جملہ پہلے کبھی میں نے آپ سے عرض کیا یا نہیں کیا، جب آپ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کے لیے یہ ذہن میں رکھنا دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کے ذہن کا مطمئن ہونا اور ایک ہے آپ کے دل کا مطمئن ہونا۔ کبھی کچھ چیزوں پہ ذہن مطمئن ہوتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں نے کہا تھوڑے سے اس کا یہ میں بات عرض کر دوں، کبھی دل مطمئن ہوتا ہے ذہن مطمئن نہیں ہوتا، تو جب تک ان دونوں میں اختلاف رہے، ذہن میں اور دل میں، چونکہ یہ دو چیزیں ہیں نا، جسم ہے اور روح ہے، تو جب تک ان دونوں میں اختلاف رہے آپ ہدایت پہ نہیں ہیں۔
ہدایت کے لیے ضروری ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میرا ذہن بھی مطمئن ہو، میرا دل بھی مطمئن ہو۔ اور یہ دونوں چیزیں نبی کے در کے سوا کہیں مطمئن ہوتی نہیں۔ فلسفے والا تمہارا ذہن مطمئن کر سکتا ہے، دل مطمئن نہیں کر سکتا۔ سائنس تمہارے ذہن کو مطمئن کر سکتی ہے، تمہارے قلب کو سکون نہیں دے سکتی۔ یہ صرف بارگاہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر ذہن کو بھی اطمینان ملتا ہے، جہاں قلب کو بھی اطمینان۔ اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اس وقت تک آپ کے پاس ہے ہی نہیں جب تک یہ دونوں چیزیں یکسو نہیں ہیں، ایک لائن میں نہیں کھڑی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ایک لائن میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ ہدایت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی تشریح کیا فرمائی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت پہ کھڑے ہی یہ تھے جن پہ انعام ہوا تھا، جن کا دل بھی مطمئن تھا، جن کا ذہن بھی مطمئن تھا، ان پہ انعام ہوا۔ کئی باتیں ہیں، آج تو وقت ختم ہو گیا، اگلی میں اس کے لیے زیادہ تشریح کی ضرورت ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ ذرا سخت جملے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو ایک ٹریک جو ہے وہ دیا ہے کہ ہدایت کے معاملے میں یہ بات، چونکہ جہاں شک ہے وہاں یقین ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ آج بھی جب اقوام متحدہ کی رپورٹ آتی ہے تو سب سے زیادہ خودکشیاں یورپ میں ہوتی ہیں، جاپان میں ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، زندگی کی ساری آسانیاں ہیں۔ میں اس رپورٹ کے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے آخر کا جو پیرا پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کسی بندے کو جسمانی طور پہ ہر سہولت دے دی جائے، وہ بیمار ہے تو وہ فون کرتے ہیں، ایمبولینس آ جاتی ہے، مفت علاج ہے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے وہ کسی مشین پہ جائے لے آئے، بے روزگار ہے تو اس کو حکومت پیسے دے گی، یعنی اس کو زندگی کے معاملات کی کوئی تکلیف نہیں، پھر وہ خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اس رپورٹ میں بھی میں نے یہ بات پڑھی، انہوں نے لکھا کہ ان کے ذہن تو مطمئن تھے، دل مطمئن نہیں تھے۔ اور یہ کیسی بارگاہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام کو پورا لباس اور پورا کھانا بھی میسر نہیں، لیکن دل بھی مطمئن ہے اور ذہن بھی مطمئن۔ تو جہاں یہ دونوں چیزیں اطمینان پاتی ہیں، وہاں سے ہدایت کا پہلا قدم اٹھتا۔ لیکن اگر یہ دونوں مطمئن نہیں تو آپ کو ہدایت ابھی نصیب ہی نہیں۔ پھر آپ شب میں کہتے رہیں گے، جھوٹ بولیں گے تو کاروبار چلے گا، دا لگائیں گے تو یہ ہوگا۔ اللہ کے حکم پہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت جملہ اس پہ کہا تھا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا، عقل غیاب جستجو، عشق حضور اضطراب۔ تو ایک ہی بارگاہ ہے اس کائنات کی جہاں پہ آپ کا ذہن بھی مطمئن ہوتا ہے، آپ کا قلب بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا